جری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، بہت ہی پیارا خطاب فرمیدے پہن قبلہ مفتی محمد احسان اللہ باروی صاحب، باروی رضوی صاحب۔ میں تاں ایک گل دے وچ پوری انہاں دی تقریر دی تکمیل کرینا کہ سنی دا مسلک ایسا ہے جڑا قرآن کو ثابت ہے۔ سنی جنہ بھی بول دے قرآن و حدیث دے مطابق بول دے۔ سنی ڈاما ڈول نہیں، سنی ہمیشہ حق دے نال ہے، سنی حق دے نال کھڑا ہے۔ اچھا دیکھو، ایک کو مثال سن لو، قرآن فرمائے اولئک الذین انعم اللہ، او لوگ جنہاں تے اسا انعام کیتا ہے۔ تساں آون والا کو دیکھ گنو، میں بھی مظفر گاڑی چوایا بیٹھا۔ قرآن فرمائے او لوگ جنہاں تے اسا انعام کیتا ہے۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ قرآن فرمائے من النبیین، نبیاں دی جماعت، والصدیقین، قرآن ہے نا، والصدیقین، صدیق۔ اچھا ایک ہوندے صدیق، ایک ہوندے صادق۔ ایک صادق ہوندے، ایک صدیق ہوندے۔ صدیق او ہوندے جڑا صادق دی تصدیق کرے، او کو صدیق آدھے۔ بہرحال اے علم گفتگو انہوں نے بہت ہی پیاری فرمائی ہے۔ تو قرآن فرما دے والصدیقین والشہداء، شہید دا مقام بعد چے پہلے صدیق دے۔ اور قرآن دیکھو، جدوں غار سور تے ہم نے تے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میرا محبوبہ طلحہ نو تو صحابی آگ، زبیر نو تو صحابی آگ، حسین کو تو صحابی آگ، حسن کو تو صحابی آگ، عبداللہ کو تو صحابی آگ، عمر کو تو صحابی آگ، عثمان کو تو صحابی آگ، صدیق او ہے جے کو میں رب صحابی آگ۔ تب پتہ چلا کہ سنی سچ دے نالے، حق دے نالے، قرآن دے نالے۔ اچھا وط والا گال چکراں، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے۔ علی آدھے میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے قرآن کو سمجھو۔ علی سے فرمائے دن میرے نال چلنا چاہتے ہو پہلے قرآن کو سمجھو، مارکا دن پہلے علی کو سمجھو۔ علی سے فرمائے دن قرآن کو سمجھو۔ تو پتہ چلا اگر سنی دی محبت حضرت علی سید نال تا قرآن دی وجہ کر کے ہے، اگر سنی دی محبت علی سید نال تا صاحب قرآن دی وجہ کر کے ہے، اگر علی سید دی محبت سنی دے دل دے وچے ہے تا رب دی طرفوں ہے۔ تو سنی لکیر دا فقیر نہیں، جہلہ دی گال میں نہ کریں دا، نہ سنی دی گال کریں نا۔
سنی دی گال تو اساں اس واسطے پریشان ہیں جو اسا دین تو دور ہیں، اسا قرآن تو دور ہیں۔ میں تا آگے آدھرانا سب تو وڈا وظیفہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھ، ساریاں برکتاں قرآن اچ پئیاں۔ قرآن کو پڑھ، قرآن کو سمجھ، قرآن پاک دے وچ حقانیت دی دلیل ہے۔ اگر قرآن دے نال محبت لے سے پریشان نہ تھی سے، جے قرآن کو لو دور تھی سے تو پیچھے بٹ ویسے کہیں فرقے دے وچ، کنوں کہیں فرقے دے وچ، کنوں غلیظ فرقے دے وچ، کنوں غلط فرقے دے وچ، مرزائیت دے وچ، عیسائیت دے وچ، یہودیت دے وچ، نصرانیت دے وچ، رافضیت دے وچ، بولو خارجیت دے وچ پھس ویسے جے قرآن تو دور تھی سے۔ اور اللہ دی قسم ہے دے گنو انہاں دے بڑے بڑے دیوبندیہ دے بہت بڑے مناظر ہیں پہ، بہت بڑے مناظر ہیں جڑی گال کرن قرآن دے نال کرن، لیکن اللہ دی قسم کھا کے آدھا پینا سٹیچ محمدی تے بہ کے عرض کرن دا بیٹا قرآن کو واتی انہاں نہیں سمجھا، اگر قرآن کو سمجھے تو سن نہیں سمجھائے۔ اپنے آپ کو اکثر سے اساں بڑے موحد ہیں، اساں بڑے توحیدی ہیں، حالت یہ ہے کہ حضور دی زندگی مطالعہ کو نہیں سمجھ دے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ کو نہیں سمجھ دے۔ بیا طبیعہ قرآن دے وچے شہید دا مقام ہے، قرآن فرما دے بل احیاء ولیکن لا تشعرون، شہید زندہ ہے تو کو شعور کوئی نہیں، قرآن آدھا شعور کوئی نہیں، اے مناظر بن کے آدھا کھڑے شہید تا زندہ ہی کوئی نہیں۔ تساں دساؤ قرآن کو سنی سمجھے یا قرآن کو موحد نے سمجھے؟ بس میں اپنی حاضری مختصر دی پیش کرنا تے میں ایک گال ضرور آکساں کہ سادی عزت اسے دے وچے کہ اسا اپنے ہر فنکشن دے ہوتے، ہر پروگرام دے ہوتے او کم کروں جے خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ اون دے وچ رب دی خوشنودی نہ ہوئے تا کم از کم ناراضگی تا نہ ہوئے، کم از کم او کم کروں جہاں وچ رب سارے تے ناراض تا نہ تھی وے۔ اچھا اون دی چھوٹی جڑی مثال دیکھ گنو، توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، بے نکاح کیا ہے؟ سنت مطہرہ ہے نا، نکاح سنت مطہرہ ہے تے نکاح دی آڑ دے وچ سنت دی آڑ دے وچ اسا یہود و نصارہ کو خوش کریں نے، ڈھول کٹیں نے، اون ڈھول دوتے نچڑ ٹپن والاں دوتے اسا کتنا پیسہ حرام کریں دے ہیں، کنا اپنے اندر جھاتی پائی سے۔ چلو اگر ایک بندہ قرآن پڑھ دا پہ، حدیث مطالعہ پڑھ دا پہ، ذکر خدا کریں دا پہ، ذکر مصطفیٰ کریں دا پہ، ذکر حسین پیا کریں دے، ذکر صحابہ کریں دا پہ، چلو ان دوتے پیسے سٹیں دے پہوے، دل تا مطمئن ہے تا کم از کم سا کچھ آئی دے کہ اساں جائز کم نہ کر سکدے تا نجائز کو تا بچو، تا ایک ہم کرے سو۔ اچھا بات ایک بھائی گال بھی ہے، میں کئی جائیں دوتے الحمدللہ شادیاں دی محفلوں دوتے ویندے ہیں، چلو یہ تا اچھا کیتا نہیں، لیکن اچھی گال ہے کوئی نہ جو پتہ نہیں ان سالوں تحجد نصیب تھی سی نہ تھی سی تے گناہ کہندے سرتے جڑا ساری رات سارا دن اسا جاگ دے رہ گئے ہیں۔ کس گلوں حضرت صاحب اسا ایک کانفرنس کر ویندے پہ 2 تاریخ نو کانفرنس ہے، 2 جولائی نو، ایک مرزائی نے کمینے نے سارے کول آ کے 200 کلہ رقبہ لے، اتھو دے لوگ غریب لوگ انہوں دے پیسے کو دیکھ کے وک دے پہن،
200 کلہ جو انہوں نے زمین دا گدہ ہے تے کہے کو پتہ ہی کو نہیں مرزائی کیا ہے، کیونکہ اللہ رسول دا احسان ہے ساڑے پورے علاقے دے وچ ساڑے دادا جی، ساڑے پیر و مرشد، ساڑے ابا جی نے ایک محنت کی تھی ہے، لوگوں کو جہالت چو کڈ کے نور دی طرف راستہ دکھایا نے، انہاں دیا محنت ہیں وقت اجے تک سادے سودے لوگ پین تھے جنہاں کو پتہ ہی کوئی مرزائی کیا ہے، دوسرے لوگ کیا ہیں، چلو خارجی رافضیاں واسطے تاگے مطلب تبلیغ ہوندی رہن دی آئی، ذکر ہوندہ رہن آئی، مرزائیت دا پتہ کوئی نہ آئی کہہ لوگانو، سادے سودے لوگانو، تو اس وجہ کر کے سادے سودے لوگ انہاں آکھے جی کوئی مسئلہ کو نہیں، اسا کو مرزائی تا نہیں بن دے پے، اسا تا رقبہ گن دے پے، اسا سارے دیہاڑ میں تے وڈے بھائی اور بھائی صادق اتھا سارا دن جگہ دے رہ گئے، میں آگیاں وقتی میں تہجد پڑھ کے ٹورا تے الحمدللہ میں منزل بسی میں راستے دے وچ کی تھی پہنچیاں الحمدللہ سارا دن او دے دے رہ گئے جگہ دا انتخاب کریں دے رہ گئے، ٹینٹ آلیں کو سڈے، سپیکر آلیں کو سڈے، علماء دی میٹنگ کی تھی کیڑے کیڑے علماء کو سڈنے، سارا ڈی دے تھکے تروٹے تسا ساتھ آدھے ہیں بے چلو محفل پاک ساری رات لگی ونجے، ہون انہاں بندہ دے وچوں میں اگے کئی دفعہ سوال کرنا، انہاں بندہ دے وچوں میں کو سارے وسوق نالے گل کر سکدن کہ یکے عشاء پڑھ کے آئے بیٹھے، یہ گل آکھ سکتے ہیں تے وقت اگر ساری رات محفل لگی گئی جڑا نماز نہ پڑھن والا ہو سی نا اکس جی کیا کروں ساری رات تا محفل بیٹھ رہ گئے محفل سن دے رہ گئے کیویں اسا اٹھی کے نماز پڑھوں ایک گناہ کہہ دے سر تے ہو سی یہ جڑا اسا لیٹ کریں دے ہیں خاص کرے جھانگ دے علاقہ دے وچ یہ بہت زیادہ خامی ہے پئی محفل شروع ہی 10 بجے ہوندی ہے 11 بجے شروع ہوندی ہے کہ آج کل 3:30 پونے 4 بجے ساڑھے کول تا جناب مظفرگڑھ تا کم از کم 40 منٹ دوتے نماز تہجد دا ٹائم ختم تھی دے تو اتھا 5 منٹ پہلے تھی دا ہو سی 3:30 بجے فجر تھی دی پئیے تے سارے اوکے 2 گھنٹے پرو راندے پہن کہیں سمنے جے سمسن تا سویرے نماز نہ تھی سی تین دا گناہ کہیں دے سرتے ہو سی سمجھ آگئی تو سا کچھ سمجھنا چاہیے تو میں او گال کرنا پیام بھئی کئی محفلان دوتے ایسا گئے ہیں کئی محفلان دوتے ایسا گئے ہیں بھی اسا محفل پاڑ کے نکلے ہیں تھوڑی توجہ ہے اسا محفل پاڑ کے نکلے ہیں تو بس میں کانڈ والائی ہونا کہ گڈی دیاں لیٹا نظر دیاں پہ گڈیاں جناب دور تھائیں تے پیچھو ڈھول دے اللہ اکبر نہیں یہ ساکو ہن کئی لوگ ایسے بیٹھن تھے منہ تے داڑیاں بھی ہیں خسریاں دے نال محبت کریں گا میں کو بڑیاں شہادتہ ملی ہیں یاوت نماز تھئی کھڑی ہے او خسریاں کھڑ سے ہے فی تری دینداری دوتے ہے فی تری بارویت دوتے انہوں اپنے آپ کو باروی کھواویں تے نٹا کو تے کنجرہ کو تے خسرہ کو دیکھیں اے طارق جمیل دا کام ہے سنیاں تیرا کام نہیں تو سچا ہے خدا دا نامن ایک گندے کام غلیظ کام نفس امارہ والے کام شیطان کو راضی کرنے والے کام اپنے نفس امارہ کو خوش کرنے والے کام تیدے وچ نہیں ایک کنا بنا دے وچے حسن کہیں بے مسلک دے وچے حسن میں بار بار وقتی عرض کرے ساں تے میں اپنے نفس کو خوش نہیں کرنا تے میں اپنے رب دے حبیب کو خوش کرنا ہے تا ساری زندگی ہے ورنہ ساری زندگی دا فائدہ بس میں 2-3 اشعار فرمائش دے درود پاک دے پڑھ ساں 1-2 اشعار ناز شریف دے پڑھ کے میں اجازت چاہساں زین صاحب آئے بیٹھے وقت میں چلا ویسا لیکن میری شرط ہے جتنی دیر تک میں پڑھنا ہے اتنی دیر تک میرے نال تاکہ
پانی یہ حنیف کو تیار پڑھاون آئی سونے کو نبی نہ آدمی ہے زین تو پہلے کون پڑھن دے سی بیچارے کو ٹائم دے بھی آئے جی میری موجودگی پڑھے پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد قسم خدا دی آقا دے گن گاون والے سنی سارے ہاتھ بلند کر کے اونچی بولو سبحان اللہ قسم خدا دی آقا دے گن گاون والے سنی سوہنے نبی دی آمد دائے جشن مناون والے سنی نے یا رسول اللہ دا نعرہ یا رسول اللہ دا نعرہ لاون والے سنی نے اللہم صلی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد لکھ دنیا تے سوہنے حسن مدنی پاک تو تھلے لکھ دنیا تے سوہنے حسن مدنی پاک تو تھلے ساری دنیا رب والے تک دی ساری دنیا رب والے تک دی رب تک دا تیرے والے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد زلف دے ہر ہر کنڈلے ہوتے زلف دے ہر ہر کنڈلے ہوتے عاشق دا دل ڈولے زلف دے ہر ہر کنڈلے ہوتے عاشق دا دل ڈولے صورت تیری ویکھ کے آقا صورت تیری ویکھ کے آقا کافر کلمہ بولے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد زندہ باد کہ ہاتھ ید اللہ مکھ وجہ اللہ سر یاسین دا سہرا ہاتھ ید اللہ مکھ وجہ اللہ سر یاسین دا سہرا انج لگی دے اللہ نے بنایا انج لگی دے اللہ نے بنایا پوچھ پوچھ یار دا چہرہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه دیوانے جو بھی مانگ دینے میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے میری سرکار دے دینے دیوانے بولن دیوانے جو بھی مانگ دینے میری سرکار دے دینے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے اور نسل تار دے دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے شیخ ابرار دے دینے جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤں دی جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤں دی دلا سے پیار دے مینوں دلا سے پیار دے مینوں میرے غم خار دے دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے میری سرکار دے دینے علی حیدر علی حیدر علی 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 حیدر دے بچے آدھی میں لج پالی تو صدقے جان علی حیدر دے بچے آدھی میں لج پالی تو صدقے جان کوئی ایک بار منگدا کوئی ایک بار منگدا کوئی ایک بار منگدا اور سو بار دے دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے شیخ ابرار دے دینے جڑے لمحے سارے بولو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرے جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرے دلانوں چین دے دینے دلانوں چین دے دینے تے سینے ٹھار دے دینے دیوان
دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شیخ ابرار دے دینے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے تے نسل دار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دے دینے اللہ عمل دی توفیق